رب تبارک و تعالی کا ارشاد ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں برابر ہیں؟ علماء تشریف رکھتے ہیں، طلبہ تشریف رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہاں جو حل کا لفظ ہے یہ استفہام انکاری کے لیے ہے، جس کا مفہومی ترجمہ اب یہ ہوگا کہ اہل علم اور بے علم دونوں ہرگز برابر۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستِ قدرت سے وجود بخشا، اور پھر رب تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے پتلے کے اندر روح پھونکی، اور اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی اعلان فرمایا تھا کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں کی موجودگی میں، جنوں کی موجودگی میں یہ اعلان کہ زمین کے اوپر، زمین میں انسانوں میں سے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اعتراض تو ہوگا۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا اے مولا کیا ایسے تو خلیفہ بنائے گا جو زمین کے اندر خوریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے مولا حالانکہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حق تو ہمیں حاصل ہونا چاہیے، یہ منصب تو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بلا شبہ اے فرشتو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اے مولا ہمارے ہوتے ہوئے کہ ہم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، ہمیشہ تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے حکم کا امتثال اور تیرے حکم کی بجا آوری کرتے ہیں۔ مولا ہمارے ہوتے ہوئے تو انسان کو خلیفہ بنائے گا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا یہ منصب تو ہمیں ملنا چاہیے۔
برادران ملت اسلامیہ ہیں منصب کے دعوے دار فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، دیگر مخلوق بھی ہیں، مگر اللہ تعالی نے یہ منصب کسی اور کو نہیں بلکہ انسان کو عطا فرمایا، اور انسان کو عطا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اب خلافت تو عطا فرمائی ہی، اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ اشرف المخلوقات کا تاج زرعی بھی ان کے سر پر رکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب فرشتوں کو سجدہ کا بھی حکم کہ آدم کو سجدہ کرتا، ایک اکڑ گیا تھا جو اب تک اکڑا ہوا، سب سے زیادہ تکلیف اسی کو تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہوا تھا تو ناپ کی جگہ پر اس نے مارے حسد کے تھوک دیا۔ یہ جو یہ ناپ کا نشان آپ دیکھ رہے ہیں، ناپ یہ پہلے ناپ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اتنی سی مٹی کاٹ دو اور وہاں سے نکال دو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اور خوبصورتی پیدا ہوئی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مگر کیوں؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ کیوں قرار دیا گیا؟ آدم علیہ السلام کے سامنے، بلکہ ان کے وجود کے سامنے فرشتوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو روز اول سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام چیزوں کے نام اور ان چیزوں کے مسمیات رب تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ تمام چیزوں کا علم، تمام زبانوں کا علم، آسمان و زمین اور آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا، ان تمام کا علم رب تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا۔ فرشتوں سے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر تم دعوے دار ہو، اگر تم اس منصب کے حقدار ہو تو یہ نام بتا کر ذرا بتاؤ۔ فرشتے بتا نہ سکے، حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے اول سے آخر تک تمام علوم عطا فرما دیے، اور پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم آپ بتاؤ۔ تو چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے سارے کے سارے اسماء اور سارے کے سارے نام بتا دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر رب تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ تو آدم کو جو سجدہ کرنے کا حکم ملا فرشتوں کو، وہ اس لیے ملا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بنسبت زیادہ علم عطا فرمایا گیا تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز
نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو مسجد ملائکہ قرار دیا علم کی بنیاد، یہ جو فضیلت عطا فرمائی علم کی بنیاد پر۔ برادران ملت اسلامیہ، اور آج بھی جن کے پاس علم ہے وہ اعلیٰ ہے، وہ بہتر ہے، وہ باعزت ہے، وہ مکرم ہے، وہ لائق احترام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور علم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، دنیا کا علم اگر ہے تو دنیا میں عزت و احترام ہے، دین کا اگر علم ہے تو دنیا میں بھی عزت و احترام ہے اور دین میں بھی عزت و احترام ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم تلاش کرو، علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ تو چین کی طرف اشارہ ہے، چین میں کوئی دینی علم تو ہے نہیں، حالانکہ حدیث کا مفہوم، حدیث اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی دور دور تک بھی اگر جانا پڑے تو علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤ، مگر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چین ہی کا کیا تھا؟ چین کے علاوہ دیگر علاقوں کا بھی نام لیا جا سکتا تھا۔ تو جہاں تک میرا وجدان میری رہنمائی کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف دینی علوم مراد نہیں ہے بلکہ دنیاوی علوم بھی مراد ہیں، تاکہ انسان یہاں بھی کمال حاصل کر سکے، وہاں بھی کمال حاصل کر سکے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دینی علوم حاصل کرنے پر زور نہیں دیا ہے، بلکہ آقا فرماتے ہیں کہ تم عبرانی سیکھو۔ عبرانی زبان میں کون سا ہمارا اور دین کے کون سے مسائل اس میں پوشیدہ ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین علم جو ہے دین کا ہو یا علم دنیا کا ہو، دین کا علم حاصل کرنے والا بھی مقام و مرتبہ پاتا ہے اور دنیا کا علم حاصل کرنے والا بھی مقام و مرتبہ پاتا ہے، مگر دونوں کے مقام اور مرتبے کا لحاظ الگ الگ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج جو سائنسداں ہیں، ستارے سیاروں کا رخ کرنے والے ہیں، چاند پر کمندیں ڈالنے والے ہیں، یہ بے علم نہیں ہے، یہ بھی اہل علم ہے۔ بم بنانے والے ہیں، ٹیکنالوجیاں ایجاد کرنے والے ہیں، بے شمار مشینریاں ایجاد کرنے والے ہیں، یہ بے علم نہیں ہے، یہ بھی صاحب علم ہے۔ مگر علم دین اور علم دنیا میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا علم جو ہے منفی علم ہے اور دین کا جو علم ہے مثبت علم ہے۔ بلفظ دیگر جو یہ دنیا کا علم ہے یہ نیگیٹو علم ہے اور جو دین کا علم ہے یہ پوزیٹو علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برادران ملت اسلامیہ، جو دنیا کا علم سیکھتا ہے وہ بم برساتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو دین کا علم سیکھتا ہے وہ پھول پھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی علماء اہل سنت حضور مفتی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. اور اللہ کا فضل ہے کہ مدارس کے اندر بم بنانا نہیں سکھایا جاتا. مدارس کے اندر ہتھیار بنانا نہیں سکھایا جاتا. مدارس کے اندر دنیا کو تباہ کرنے والے سامان نہیں بنائے جاتے اور نہ ہی ان سامانوں کو بنانے کا ہنر سکھایا جاتا ہے، بلکہ مدارس کے اندر، مدرسوں کے اندر، اداروں کے اندر اگر کچھ سکھایا جاتا ہے تو دین کا علم سکھایا جاتا ہے، اللہ و رسول سے محبت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، قرآن کریم کا درس سکھایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، اور یہ قرآن کریم بڑی عظیم کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، وقت میں بھی گنجائش نہیں، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے متقین کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں. ورنہ شک کرنے والوں نے شک بھی کیا ہے، شبہ کرنے والوں نے شبہ بھی کیا ہے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض بھی کیا ہے. حتیٰ کہ قرآن کی 24 آیتوں کو نشاندہی کر کے قرآن کریم سے نکالنے کا فرمان بھی جاری کیا. تو شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، ایسا نہیں. ہاں، ایسا اس وقت ہے جب متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، خدا ترس ہوں. تو یقیناً متقی کے لیے، پرہیزگار کے لیے، خدا ترس کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ شک کر سکتا ہے، کیا بھی ہے. اگر شک نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس سلسلے میں جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کے مثل، اس کے جیسی کوئی ایک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شک کرنے والا شک کر سکتا ہے، شبہ کرنے والا شبہ کر سکتا ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مگر جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، مگر جو اللہ و رسول کے چاہنے والے ہیں، وہ اس کے اندر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے. برادران ملت اسلامیہ، قرآن ایک لاریب کتاب ہے، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اور ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کی مثال نہیں لائی جا سکتی. میں اس حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. ایک تو رب نے فرمایا کہ اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو تو اس کی مثال لاؤ. آگے رب نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بس اگر تم اس کی مثال نہ لا سکو، آگے فرماتا ہے وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں لا سکتے. ہمارا اعتقاد یہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ کوئی اس کی مثال لا ہی نہیں سکتا تو ہمارا عقیدہ بن گیا کہ یقیناً قرآن کی مثال نہیں لائی جائے، قرآن کا جواب نہیں لایا جا سکتا. مگر اہل عرب تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کی طوطی بولتی تھی، اور یہ اہل زبان خود کو ہی سمجھتے تھے، باقی پوری دنیا کو عجم یعنی کہ گونگا اور گونگی سے. اس لیے عرب کہا جاتا ہے. عرب کے مقابلے میں پوری دنیا کو عجم کہا جاتا ہے. عجم کا مطلب گونگا، یعنی بولنے والے اہل عرب ہی تھے. اہل عرب ہی تھے بولنے والے، اہل زبان تھے، اہل علم تھے. تو بھلا یہ پیچھے جا رہے تھے، کوشش شروع کی
کیسی کوشش شروع کی؟ انہوں نے قرآن کریم کی چپکے سے ایک سورت کی تلاوت کی. کون سی سورت؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. اس سورت کو سن لینے کے بعد ان کے جتنے بھی اہل علم تھے یہ سب جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ایک سورت بنائی. وہ سورت کیا تھی؟ الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل خرطومہ طویل ذمہ قلیل. علماء پہلے سمجھ گئے. انہوں نے بنائی الفیل مل فیل. ہاتھی کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک مل فیل. یقیناً تم نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا ہے. کہتا خرطومہ طویل، جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، وذنبہ قلیل، اور دم چھوٹی ہو. یہ اسی زمانے کی بات ہے. یہ سورت انہوں نے اپنے حساب سے بنائی اور اس کے بعد جب معنی پہ غور کیا تو خود ہی ٹھہاکے مار مار کے ہنسنے لگے اور کہا بھائی تم ہاتھی کو نہیں جانتے کہ ہاتھی کیا؟ خلاصہ کلام یہ ہے پیارے، بنانے کی کوشش کی، مثال لانے کی کوشش کی، جواب بنانے کی کوشش کی، مگر جواب نہ لا سکے. خود ہی جواب بنایا اور خود ہی ہنسی اڑانے لگے. اور یہیں تک نہیں، سنو حضرت، بہرحال میں نام بول رہا ہوں، بہرحال کتاب میں مذکور ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مبارکہ ہے. اور اس زمانے میں عرب کا سب سے بڑا شاعر امرؤ القیس ہوا کرتا. اور وہاں ایک عادت تھی کہ خانہ کعبہ کے غلاف پر یا دیوار پر باصلاحیت شاعر، قابل شاعر اپنا شعر لکھ دیتا تھا اور جواب طلب کرتا تھا کہ اس شعر سے اچھا کوئی شعر لکھ سکتا ہو، اس کلام سے کوئی اچھا کلام کوئی لکھ سکتا ہو تو وہ لکھے، اس کا جواب دے. تو چنانچہ ایک شاعر اپنا کلام لکھ دیتا، دوسرا شاعر اس کا آ کر جواب دیتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سی سورت، ذرا مچل کے بولو، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ نے بھی لکھوا دیا اور جواب طلب فرمایا کہ جواب دو. چنانچہ بڑے سے بڑا شاعر آیا، بڑے سے بڑا فصیح آیا، بڑے سے بڑا بلیغ آیا. جواب لکھنے کی کوشش کی، کسی سے جواب بن نہ سکا. اخیر میں امرؤ القیس آیا. وہ بڑے سے بڑے شاعروں کا باپ سمجھا جاتا تھا، استاد سمجھا جاتا تھا، شعرائے عرب کا استاد سمجھا جاتا تھا. اور اتنا بڑا استاد الشعراء تھا کہ آج بھی درس گاہوں کے اندر امرؤ القیس کے اشعار پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں اور ان سے پھر علم الادب حاصل کیا جاتا ہے. چنانچہ سبع المعلقات جو کتاب ہے وہ امرؤ القیس کی ہے. بہرحال تو سب سے بڑا شاعر آیا اور بار بار پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. جواب سمجھ میں نہ آیا، لاسٹ میں لکھ دیا هَذَا لَيْسَ بِكَلَامِ الْبَشَرِ، کہ یہ تو کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں. جب بھی تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت شمس الکرامت یوں ارشاد فرمایا
فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. تو آپ نے اس کتاب کی اہمیت ملاحظہ فرمائی. یہ وہ کتاب ہے جس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، نہ تو دنیا اس زمانے میں لا سکی ہے اور نہ آج کوئی مائی کا لال اس کتاب کا جواب لا سکتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس کتاب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر رب تبارک و تعالی پہاڑ پہ اس کتاب کو اتار دیتا تو پہاڑ بھی لرزہ برندام ہو جاتا. مگر یہ تو مصطفیٰ کریم کا مضبوط اور مقدس سینہ تھا کہ پورا قرآن آقا کے سینے میں اتار دیا گیا. وہی پاک کا پورا جلال اتار دیا گیا. مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا بھار اٹھائے ہوئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، تو قرآن کی یہ ہے اہمیت، اس کتاب کی یہ ہے فضیلت، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو جن کے سروں پر عمامہ سجا ہوا ہے اسی کتاب کو، بلکہ اس کتاب کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک رکوع کو، ایک ایک سورت کو، بلکہ الحمدوں کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پوری کتاب کو محفوظ کر لیا ہے. برادران ملت اسلامیہ، جب دنیا کے اندر یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہو. برادران ملت اسلامیہ، حافظ قرآن کا مرتبہ بیان کرنا ہما و شما کی بات کے بس کی بات نہیں ہے. اہل علم کا رتبہ بیان کرنا ہما و شما کے بس کی بات نہیں ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. برادران ملت اسلامیہ، قرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، پورے قرآن کی بات تو الگ ہے. میں صرف ایک آیت کی بات کر رہا ہوں. علامہ بیضاوی نے یہ حدیث پاک بیضاوی شریف کے اندر نقل فرمائی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیضاوی شریف کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرمانے کا پکا ارادہ فرما لیتا ہے. حتم مقضیہ کا لفظ ہے. پکا ارادہ فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوگا. اللہ تبارک و تعالی عذاب نازل فرمانے کا حتم مقضی فرما لیتا ہے. تبھی اسی قوم کا کوئی بچہ صرف اتنا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین. صرف پورا قرآن نہیں، پوری سورت نہیں، پورا پیج نہیں، صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیتا ہے. حدیث میں ارشاد ہے رب تبارک و تعالی اس قوم سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو دور فرما دیتا ہے. تو جب صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کا یہ حال ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، تو جس نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. برادران ملت اسلامیہ، یہ طلبہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اساتذہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ بے شمار کوششیں کرتے ہیں، تب جا کر کے یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، پیشوائے قوم ہوتے ہیں، رہبر قوم بنتے
ہوئے نظر آتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بے شمار محنتیں ہیں، بے شمار مشقتیں ہیں، اور در حقیقت یہی مشقت اور محنت کرنا ان کو خوبصورت بناتا ہے، ان کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، ان کے وجود کو خوبصورت بناتا ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی کو حسین و جمیل بنا دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، شاعر نے کہا ہے کہ لیس الجمال بأثواب تزیننا، جمال اور خوبصورتی ان کپڑوں سے نہیں ہے جو کپڑے ہمیں زینت دیتے ہیں، انما الجمال جمال العلم والادب، بلا شبہ اگر جمال کوئی چیز ہے، خوبصورتی کوئی چیز ہے تو علم کی خوبصورتی خوبصورتی ہے، ادب کی خوبصورتی خوبصورتی ہے۔ اور رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مالو، رب تبارک و تعالی نے جو ہمارے درمیان یہ تقسیم فرمائی ہے کہ اہل علم کو علم عطا فرمایا اور بے علموں کے حصے میں مال آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غالباً حضرت امام شافعی یا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے حصے میں علم رکھا ہے اور بے علموں کے حصے میں مال رکھا ہے۔ آپ نے یہ حسین منظر دیکھا، یہ خوبصورت منظر دیکھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ادارہ آپ کا ہے، ادارے کو جو ہے در حقیقت آپ ہی چلاتے ہیں، جیسا کہ ابھی حضرت علامہ سجاد صاحب قبلہ مدظلہ العالی نے فرمایا، یقیناً آپ کے تعاون کے بغیر، آپ کے آگے بڑھے بغیر، آپ کا سہارا دیے بغیر، آپ کا دوش بدوش چلے بغیر، یقیناً